ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائنز اردو۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ سرخیوں کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ڈاکٹر آرتھو آئل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آرتھو کیپسولز ساتھ لینا نہ بھولیں۔ ہم ہندوستان پر مزید مصنوعات بڑھا سکتے ہیں، ٹرمپ نے روسی تیل خریدنے پر جاری کی نئی دھمکی۔ عمر خالد کی درخواست ضمانت پر سپریم کورٹ آج سنائے گی اپنا فیصلہ۔ ملک بھر کی نگاہیں جسٹس اروند کمار کی سربراہی والی بینچ کے فیصلے پر مرکوز۔ آسام کے موریگاؤں ضلع میں محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر 5.1 ریکارڈ کی گئی شدت۔ IRCTC گھوٹالہ معاملے کی آج دہلی ہائی کورٹ میں ہوگی سماعت۔ راوس ایونیو کورٹ کے فیصلے کو لالو خاندان نے کیا ہے چیلنج۔ دہلی اسمبلی کے سرمائی اجلاس کا آج سے ہوگا آغاز۔ حکومت کی پالیسیوں، آئندہ کے منصوبوں اور دارالحکومت کو درپیش ہم مسائل کا پیش کیا جائے گا خاکہ۔ ایران میں مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری، سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے ماسکو فرار ہونے کا خدشہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان نے روسی تیل کی خریداری میں نمایاں کمی کی ہے، جس سے واشنگٹن کے خدشات دور کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی کوششوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ مودی نے مجھے خوش کرنے کے لیے کام کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ مودی مجھے خوش کرنا چاہتے تھے، جو بنیادی طور پر میرے اچھے دوست ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ میں خوش نہیں ہوں اور مجھے خوش کرنا ضروری ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم تجارت کرتے ہیں اور ہم ان پر بہت جلد محصولات بڑھا سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے روسی تیل پر ہندوستان کے تعاون کو ممکنہ تجارتی نتائج سے بھی جوڑا، تاہم انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر وہ روسی تیل کے معاملے میں مدد نہیں کرتے ہیں تو ہم ہندوستان پر محصولات بڑھا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آج شرجیل امام، عمر خالد اور دیگر کی طرف سے 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کے پیچھے مبینہ بڑی سازش سے متعلق کیس میں ضمانت سے انکار کرنے کے دہلی ہائی کورٹ کو حکم کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر اپنا فیصلہ سنائے گی۔ جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریہ پر مشتمل بینچ یہ فیصلہ سنائے گی۔ جسٹس اروند کمار کی سربراہی میں بینچ گلفشا فاطمہ، میران حیدر، شفاء الرحمان، محمد سلیم خان اور شاداب احمد کی درخواستوں پر بھی اپنا فیصلہ سنائے گی۔ غور طلب ہے کہ 10 دسمبر 2025 کو سپریم کورٹ نے تمام ملزمان کی درخواست ضمانت پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ عدالت نے دونوں فارقین کو 18 دسمبر تک اپنے دلائل کے حق میں دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت بھی کی تھی۔ 10 دسمبر کو ہونے والے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا اور ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایس وی راجو کے دلائل سننے کے بعد ملزمین کی الگ الگ درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ واضح ہے کہ سینئر وکیل کپل سبل، ابھیشیک سدھارتھ، سلمان خورشید اور سدھار ملزم کی طرف سے پیش ہوئے۔ اس دوران عمر خالد اور شرجیل امام کے ہمراہ جیل میں بند گلفشا فاطمہ کے وکیل سارم نوید نے کہا کہ آج 7 ملزموں کی درخواست ضمانت پر عدالت عظمیٰ اپنا فیصلہ سنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ قانون ہمیں حق دیتا ہے کہ ہمارا کیس تیزی سے چلتے، تاہم پولیس اور پروسیکیوشن نے 5 سال لگا دیے، جس کی وجہ سے کیس سست روی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیس میں جو سست روی اختیار کی جا رہی ہے کہ پولیس اور پروسیکیوشن بے قصور لوگوں کو جیل میں بند رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ تمام لوگوں کو آج ضمانت مل جائے گی۔ 7 اکیوزڈ ہیں جن کی بیل اپیلز سپریم کورٹ کے سامنے ہے، جن پہ آج فیصلہ سنایا جانے والا ہے۔ یہ اکیوزڈ ہیں گلفشا فاطمہ، میران حیدر، عمر خالد، شرجیل امام ہیں، شفاء الرحمان ہیں، شاداب ہیں۔ ان سب کی بیل اپیلز کا فیصلہ آج سپریم کورٹ سنانے والا ہے۔ بیسک آرگومنٹ ہمارا یہ ہے کہ دیکھیے، گناہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے وہ تو ٹرائل ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ ویسے ہمارا آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ گناہ کوئی ہوا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے پہلے ہمیں قانون حق دیتا ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ جلدی چلے، وہ وقت سے چلے۔ یہاں پہ پولیس اور پروسیکیوشن جو ہیں انہوں نے 5 سال لگا دیے،
اور کیس ہلکے بڑھ رہا ہے. 2-3 سال تو انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن چل رہا ہے. پھر اس کے بعد ہلکے ہلکے آرگومنٹ شروع ہوئے ہیں چارج پہ, اور یہ سب ڈیلے جو ہے یہ ایک ہم نے کہا ہے کہ ایک ٹیکٹک ہے پروسیکیوشن کی طرف سے کہ ان بے قصور لوگوں کو جیل کے سلاخوں کے اندر رکھا جائے, جہاں پہ صرف ان کا کیس یہ ہے کہ کسی نے کچھ کہیں پہ اسپیچ دی, کسی نے بھاشن دیا, کسی نے کہیں پہ جا کے کسی سے بات کری. یہاں پہ کوئی وائلنس کا کوئی ایلیگیشن بھی نہیں ہے, صرف ایلیگیشن ہے بات کرنے کا اور اسپیچز دینے کا. اب اس پہ دہشت گردی کا کیس کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ بھی ہم نے آرگومنٹ کیا ہے. جی ہمیں پوری امید ہے, ہمیں پوری امید ہے سپریم کورٹ سے. بہت ہی سپریم کورٹ نے ہمیں پیشنس کے ساتھ دھیرے کے ساتھ سنا ہے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ آج کا فیصلہ جو ہوگا وہ بیل کے حق میں ہوگا, ان اکیوز کو بیل ملی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس وقت فرانس اور لگزمبرگ کے سرکاری دورے پر ہیں. اپنے ہفتے بھر کے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر پیرس میں فرانسی قیادت سے ملاقات کریں گے اور اپنے ہم منصب سے بات چیت کریں گے. وہ ہندوستان فرانس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تحت ہونے والی پیش رفت اور عالمی اہمیت کے معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ڈاکٹر جے شنکر فرانسی سفیروں کی کانفرنس کے 31ویں ایڈیشن سے بطور مہمان خصوصی خطاب کریں گے. اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں وزیر خارجہ لگزمبرگ کا دورہ کریں گے, جہاں وہ لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر برائے امور خانہ زیویئر بیٹل اور ملک کی سینئر قیادت کے ساتھ بات چیت کریں گے. وہ لگزمبرگ میں ہندوستانی برادری کے ارکان سے بھی بات چیت کریں گے. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روشنی میں ریاست کے لوگوں سے چوکس رہنے کی اپیل کی ہے. ایک خط میں چیف منسٹر یوگی نے لوگوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس ڈیجیٹل گرفتاری کا کوئی قانونی بندوبست نہیں ہے. انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ سائبر کرائم سے محفوظ رہیں. چیف منسٹر نے سائبر کرائم کے خلاف چوکس رہنے کا پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ موبائل فون اور کمپیوٹر نے ہماری زندگیوں کو آسان بنا دیا ہے, لیکن ساتھ ہی سائبر کرائم کے چیلنجز بھی بڑھ گئے ہیں. آپ کی حکومت اس کی روک تھام کے لیے کئی اہم اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے کسی قانون میں ڈیجیٹل گرفتاری کا کوئی انتظام نہیں ہے, اس لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خصوصاً بزرگ شہریوں کو آگاہ اور تعلیم دے. انہوں نے کہا کہ آئیے ہم سب مل کر ایک محفوظ اور سائبر کرائم سے پاک اتر پردیش کی تعمیر کے لیے کام کریں. مغربی بنگال میں جاری سال اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں. اس سے پہلے ریاست میں ووٹر لسٹوں کے SIR کو لے کر سیاسی گرما گرمی بڑھ گئی ہے. خاص طور پر متوا برادری میں عدم اطمینان بڑھ رہا ہے. اس غصے نے TMC کی حمایت یافتہ آل انڈیا متوا مہاسنگھ کے ایک گروپ نے آج ریاست گیر سڑک بلاک کرنے کا اعلان کیا ہے. متوا مہاسنگھ کا الزام ہے کہ SIR کے دوران بڑی تعداد میں درست ووٹروں کو ووٹر لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے متوا برادری کو خاص طور پر نقصان ہو رہا ہے. اس احتجاج کی فوری وجہ شیام نگر کے متوا گوسائی پر حملہ ہے. گوسائی مبینہ طور پر شمالی 24 پرگنہ کے ٹھاکر نگر مندر کمپلیکس میں ووٹر لسٹ سے ان کا نام ہٹائے جانے کے بعد جواب طلب کرنے گئے تھے, جہاں ان پر حملہ کیا گیا. متوا مہاسنگھ کا الزام ہے کہ BJP اور RSS سے وابستہ کارکنوں نے مرکزی وزیر شانتنو ٹھاکر کے کہنے پر متوا مذہبی رہنماؤں پر حملے کی منصوبہ بندی کی. مہاسنگھ نے کہا کہ آج سڑک بند کرنے کے دوران وہ گوسائی پر حملے کی فوری تحقیقات اور ووٹر لسٹ ہٹائے گئے ناموں کو بحال کرنے کا مطالبہ کرے گا. ملک بھر میں لوگوں کو خاص طور پر سردیوں کے موسم میں آلودگی کی وجہ سے خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دارالحکومت دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں سردیوں کے موسم میں لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس دوران آلودگی کی سطح خاص طور پر زیادہ ہوتی ہے. اس کو روکنے کے لیے BJP لیڈر مینیکا گاندھی نے پٹاخوں پر ملک بھر میں پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیوالی کے بعد سے آلودگی میں اضافہ ہوا ہے. BJP لیڈر نے پٹاخے پھوڑنے والوں کو ملک دشمن قرار دینے سے بھی گریز نہیں کیا. سابق مرکزی وزیر مینیکا گاندھی نے فضائی آلودگی کو روکنے کے لیے پٹاخوں کی فروخت اور استعمال پر ملک بھر میں پابندی لگانے کی وکالت کی. انہوں نے کہا کہ پٹاخے نئی دہلی میں فضائی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ ہے. مینیکا گاندھی نے کہا کہ اگر آپ 2 راتوں میں 800 کروڑ روپے کے پٹاخے پھوڑتے ہوں تو ہوا کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ پٹاخے پھوڑنے والوں کو ملک دشمن کہا جانا چاہیے کیونکہ ان کی حرکتیں سب کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں.
انہوں نے کہا کہ حکومت سے ہر چیز کی توقع کرنے کے بجائے عوام کو بھی آلودگی روکنے کے لیے تحریک شروع کرنی چاہیے۔ آسام کے موریگاؤں ضلع میں پیر کی صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلوں کی شدت سے لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق زلزلہ صبح 5:40 پر آیا۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکے اس قدر شدید تھے کہ لوگوں کو نیند سے جگا دیا اور کئی علاقوں میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ NCS کی طرف سے جاری کردہ معلومات کے مطابق زلزلے کا مرکز آسام کے موریگاؤں ضلع میں تھا۔ زلزلے کی گہرائی تقریباً 50 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ زلزلے کے جھٹکے موریگاؤں کے ساتھ ساتھ وسطی آسام کے کئی اضلاع میں بھی محسوس کیے گئے۔ پڑوسی ریاست میگھالیہ کے دارالحکومت شیلانگ میں بھی لوگوں نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کرنے کی اطلاع دی۔ تاہم ابھی تک یہاں سے کسی بھی قسم کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ IRCTC گھوٹالہ معاملے پر بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو کی عرضی پر آج دہلی ہائی کورٹ میں ایک اہم سماعت ہونے والی ہے۔ لالو یادو نے اپنے خلاف الزامات طے کرنے کے نچلی عدالت کے حکم کو چیلنج کیا ہے۔ IRCTC گھوٹالہ کیس اس وقت کا ہے جب لالو پرساد یادو اور ریلوے کے وزیر تھے۔ اس معاملے میں الزام یہ ہے کہ IRCTC کے کچھ ہوٹل اور زمین نجی کمپنیوں کو غیر قانونی طریقے سے لیز پر دی گئی تھی، جسے منافع سے متعلق بے ضابطگیاں ہوئی۔ اس مبینہ گھوٹالے میں لالو یادو کے ساتھ ان کی بیوی اور بیٹے تیجسوی یادو بھی ملزم ہیں۔ 13 اکتوبر کو راوس ایوینیو کورٹ نے لالو یادو، رابڑی دیوی اور تیجسوی یادو کے خلاف الزامات طے کیے تھے۔ اس کے بعد لالو یادو نے عدالت کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ نچلی عدالت کی طرف سے لگائے گئے الزامات قانونی طور پر غلط ہیں اور انہیں سیاسی طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ دہلی قانون ساز اسمبلی کا سرمائی اجلاس آج سے شروع ہونے والا ہے۔ آج سے شروع ہونے والے سیشن 8 جنوری تک جاری رہے گا۔ سیشن کا آغاز صبح 11 بجے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ کے خطاب سے ہوگا۔ اس سیشن کے دوران حکومت کی پالیسیوں، آئندہ کے منصوبوں اور دارالحکومت کو درپیش اہم مسائل کا خاکہ پیش کیے جانے کی توقع ہے۔ دہلی حکومت آلودگی پر بحث کرے گی اور آلودگی اور ماحولیات پر تجاویز پیش کرے گی۔ اطلاعات کے مطابق ریکھا گپتا کی حکومت CAG کی 3 رپورٹیں ایوان میں پیش کرے گی۔ ان رپورٹوں میں سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی رہائش گاہ، دہلی جل بورڈ اور دہلی حکومت کے زیر انتظام یونیورسٹیوں کی رپورٹیں شامل ہوں گی۔ سرمائی اجلاس کے لیے سیکورٹی اور انتظامی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ LG کے خطاب کے بعد ایوان کی کارروائی 30 منٹ کے وقفے کے بعد شروع ہوگی۔ حکومت کی بنیادی توجہ آلودگی اور ماحولیاتی مسائل پر ہوگی۔ تریپورہ کے چیف منسٹر مانک ساہا نے کہا کہ لوگ ترقی اور سلامتی کے لیے BJP پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مانک ساہا نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ قبائلی کونسل کے انتخابات میں BJP کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی برادری کی ترقی صرف BJP سے ہی ممکن ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک بھر میں قبائلیوں کی ترقی کے لیے کئی ایک پروگرام چلائے جا رہے ہیں۔ انٹرنل سیکیورٹی، اس کے بعد پورا ایکسٹرنل سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، اس کے بعد آپ وکست بھارت جو 2047 میں بتایا انہوں نے، جو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے یہ 3rd اکنومیکلی کنٹری ہوگا، یہ اسی لیے سبھی چیز دیکھ کے وہ ابھی تو 4th میں آ گیا، پہلے 11th میں تھا، 11th سے 5th ہے، ابھی 4th آ گیا، پھر اب دیکھو گے 3rd تو 2030 میں آ جائے گا مجھے لگتا ہے۔ اور ایک اسٹیٹسٹکس میں نے دیکھا، اس میں کہا گیا ہے کہ ایک ٹائم آ رہا ہے جس میں پورا ورلڈ میں اکنومیکلی فرسٹ ہوگا بھارت، تو اسی لیے سب سمجھ رہا ہے، کیونکہ جب تک سوشل اکنومیکل کنڈیشن اچھا نہیں ہوگا تو تب تک دیش آگے نہیں بڑھے گا۔ اسی لیے جنتا اور خاص کر کے جنجاتی بھائی اور بہن یہ لوگ سمجھ رہا ہے جو ماننیہ پردھان منتری جی اور ہمارا بھارتیہ جنتا۔ قومی دارالحکومت نئی دہلی میں یوم جمہوریہ کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ڈیوٹی پر موجود سپاہی یوم جمہوریہ سے پہلے پریڈ کی تیاری کر رہے ہیں۔ دہلی کے کرتویہ پتھ میں یوم جمہوریہ کی پریڈ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ دارالحکومت میں پیر کی صبح ہوا کے معیار کے انڈیکس میں معمولی بہتری دیکھی گئی۔ قومی دارالحکومت میں آج صبح بھی شدید سردی ریکارڈ کی گئی، تاہم سردی یوم جمہوریہ کی پریڈ ریہرسل کے جذبے کو روک نہیں سکی۔
इन दिनों कटरा के बेस कैंप समेत विष्णु देवी भवन में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। हालात इस कदर ख़राब हैं कि लोग सर्दी से बचाव के लिए आग जलाते नजर आते हैं। शदीद सर्दी के दरमियान विष्णु देवी मंदिर जाने वाले अकीदतमंदों का कहना है कि कटरा में बहुत ज़्यादा सर्दी है। उन्होंने कहा कि शदीद सर्दी की वजह से उन्हें मंदिर तक जाने के लिए मुश्किलात का सामना है। और ठंड तो है, काफी है, बट हमें जाना है, माता की लगन है हमारे अंदर, हम रुकेंगे नहीं, हम करते रहेंगे चढ़ाई ऐसी। जय माता दी। जय माता दी। किस तरह की यहाँ ठंड है और किस तरह की दिक्कत आपको झेलनी पड़ रही है? ठंड है अभी तो, बाकी ऊपर जाके पता चलेगा। ज्यादा दिक्कत तो होगी नहीं, माता रानी ने चाहा तो जाएंगे जरूर। किस तरह का जोश है? जोश फूल है भाई साहब, जोश तो इतना है कि पाड़ागन से आज तक अभी तक सोए नहीं है। मैं कोटा राजस्थान से। कुणाल, आप माँ वैष्णो देवी के दरबार जा रहे हैं, ठंड कैसी है और किस तरह से आप पूरे पैक हुए हैं? हम ठंड बहुत ज्यादा है और सबसे और है ना, कोटा में इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे है। तो जो जैकेट जो पहनी है, अभी आपको ठंड लग रही है? नहीं। क्या कहेंगे आप भक्तों को जो जहाँ आ रहे हैं? सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए और माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहिए। शिक्षा की नगरी से हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव है। पहले भी आए हैं, पहले हम गर्मी में आते थे, इस बार सर्दी में आए हैं, तो सर्दी में भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और राजस्थान में भी काफी सर्दी है, लेकिन वहाँ इतनी नहीं है। और यहाँ पे ठंड बहुत है। काशी से हूँ मैं, और यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए मैं आई हूँ और यहाँ बहुत काफी ठंड है। मुल्क के माशी दारुल हुकूमत मुंबई में भी धुंध ने आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। मुंबई में मैरिन ड्राइव और दीगर इलाकों में सुबह के वक्त गहरी धुंध की वजह से हद निगाह कम होती जा रही है। धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में ख़ास तौर पर तलबा और मुलाजिमीन को अपनी मंजिलों तक पहुँचने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हद निगाह कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी कम होती दिखाई दे रही है। इधर दूसरी जानिब राजस्थान के जयपुर को आज शदीद धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है। जयपुर के मज़ाफ़ात में घनी धुंध की वजह से कई इलाकों में हद निगाह 50 मीटर तक कम हो गई है, जो शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी के शदीद मौसम की तरह है, जिसकी वजह से मुमकिना रुकावटें पैदा हो रही हैं। इस सूरत हाल में मुसाफिरों के लिए एहतियात की ज़रूरत है। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि धुंध और सर्दी के हालात आने वाले 3-4 दिनों तक जारी रह सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के बाज़ दीगर इलाकों में भी घनी धुंध की इत्तला है। मगरबी बंगाल के होगली ज़िले में भी धुंध की वजह से मुकामी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ये इतना घना है कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बिल्कुल मफलूज है। आम आदमी को इस संगीन सूरत हाल का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि ये उनकी मामूली की ज़िंदगी के लिए काफ़ी परेशानी का बाइस है। हालांकि वो धुंध की सूरत हाल से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं बहुत कम होती जा रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर हादसात पेश आ रहे हैं। इसके अलावा धुंध के बाइस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। कुहासा से ही परेशानी है कि यातायात का साधन बिगड़ जाता है। बाइक से आते जाते हैं, एक्सीडेंट का डर रहता है। बच्चा लोग को स्कूल आने जाने में असुविधा होता है। ठंड बढ़ गई है, यही परेशानी है कुहासा से मासूम ठंड बढ़ी है और यातायात की सुविधा असुविधाएं बहुत होती है कि बच्चों लोग को स्कूल लेके जाना आना, अपना नित्य कर्म का ऑफिस जाने आने में बहुत विलम्ब होता है और परेशानी होता है। और कोई नहीं। कुहासा गिर रहा है, उससे क्या परेशानी है? कुहासा से परेशानी होती है कि आने जाने में पब्लिक को असुविधा होता है, दिख नहीं पाता है। बाई द वे ट्रेन कोई क्रॉस करता है तो ट्रेन अगर सामने से आता है तो आने में क्या है कि जैसे दिख नहीं सकता तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी अब पूरे हिंदुस्तान से सयाहों को अपनी तरफ खींच रही है। सोनमर्ग के कदीम सफ़ेद बर्फीले मनाजिर को मुख्तलिफ किस्म की सवारियों से पूरा किया जा रहा है, जो सर्दी में सनसनी पैदा कर रही है। सोनमर्ग के रिहायशियों को बर्फबारी से सयाहों की आमद और कारोबार में इजाफे की उम्मीदें हैं। सोनमर्ग कश्मीर के सर्दियों के अहम मकामात में से एक है, जहां सयाहत, रोजी रोटी और बर्फबारी जुड़ी हुई है। ताज़ा बर्फबारी ने सबको खुश कर दिया है।
بہت اچھا لگ رہا ہے. یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. رائڈنگس ہے, ہارس رائڈنگ ہے, اسکوٹر بائک رائڈنگ ہے, اور یہاں پہ سنو بھی زیادہ ہو رہی ہے. تو جس کو سنو دیکھنا ہے, سنو فال دیکھنا ہے, وہ یہاں ضرور آئے. ہم چاہتے ہیں کہ برف اگر زیادہ سے زیادہ گرے, سب لوگوں کو یہاں کا روزگار ملے گا. ٹورسٹ تو روز ہی دن سے دن بڑھ ہی جاتے, تو امید ہے زیادہ اس سے بھی زیادہ بڑھنا چاہیے. بنگلور میں اتوار کی رات ایک مندر سے نکلنے والے ایک جلوس کے دوران عقیدت مندوں پر مبینہ طور پر پتھر پھینکنے جانے کے بعد یہاں کے جگجیون رام نگر علاقے میں کشیدگی پھیل گئی. ایک پولیس افسر نے کہا کہ ہمیں شکایت ملی ہے کہ جلوس کے دوران رتھ پر پتھراؤ کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ الزام لگایا گیا ہے کہ دوسری برادری کے لوگوں نے پتھراؤ کیا. ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک بچے کے سر پر چوٹ آئی ہے, جبکہ ایک کمسن بچی کے سر پر بھی چوٹ آئی ہے. اس واقعے کے بعد عقیدت مند جگجیون رام نگر پولیس اسٹیشن کے سامنے جمع ہوئے اور ملزمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا. مظاہرین نے الزام لگایا کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں. انہوں نے اصرار کیا کہ اس معاملے میں FIR درج کی جائے. ایک پولیس افسر نے بتایا کہ اس معاملے میں FIR درج کر لی گئی ہے اور تحقیقات جاری ہے. علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور ویسٹ ڈویژن کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تھانے کا دورہ کیا. راجستھان کے جلور ضلع میں اتوار کی رات ایک بس کنٹرول کھو کر کھائی میں گر گئی. حادثے میں 2 مسافر ہلاک ہو گئے. نیشنل ہائی وے 325 پر ہونے والے اس حادثے میں 12 سے زائد افراد زخمی ہو گئے. اطلاعات کے مطابق نجی بس جے پور جا رہی تھی. اس دوران ڈرائیور بس پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھا, جس کی وجہ سے بس کھائی میں گر گئی. اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کے علاج کے لیے ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا. پولیس نے اتر پردیش کے پیلی بھیت سے ایک گینگسٹر کو گرفتار کیا ہے, جس نے مبینہ طور پر گزشتہ سال 26 سپٹمبر کو بریلی کے تصادم میں ایک اہم گواہ کو مارنے کے لیے رکھا گیا تھا. پولیس نے بتایا کہ ملزم, جس کی شناخت فرقان کے نام سے ہوئی ہے, وہ خفیہ اطلاع ملنے کے 24 گھنٹوں کے اندر پکڑا گیا اور اس کے پاس سے ایک پستول, 2 زندہ کارتوس اور 20,000 روپے نقد برآمد کیے گئے. SP ٹریفک محمد اکمل خان اور سرکل آفیسر پنکج نے پولیس لائنز آڈیٹوریم میں تفصیلات بتانے کے لیے ایک پریس بریفنگ کی. پولیس کے مطابق گواہ محمد فردوس خان المعروف اجم, جو کہ اولڈ سٹی چک محمود کا رہائشی ہے, سپٹمبر کے تصادم کے دوران فسادیوں کی شناخت میں پولیس اور انتظامیہ کی مدد کی تھی. اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی. انہوں نے مزید کہا کہ اسے نامعلوم نمبروں سے کالیں بھی موصول ہو رہی تھیں, جس سے وہ اور اس کے خاندان میں خوف و ہراس پھیل گیا, جنہوں نے پھر پولیس سے رابطہ کیا. ایران میں حال ہی میں شروع ہونے والے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. اس دوران اہم خبر سامنے آئی. ملک میں بڑھتی ہوئی بغاوت کے درمیان سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ماسکو فرار ہو سکتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق اگر ایران میں ان کی حکومت گرتی تو خامنہ ماسکو فرار ہو سکتے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر ان کی سیکیورٹی ایجنسیاں بڑھتے ہوئے مظاہروں کو دبانے میں ناکام رہیں یا بد امنی کے درمیان انہیں چھوڑتی ہیں تو 86 سالہ خامنہ اپنے معززین اور خاندان کے افراد کے ساتھ تہران چھوڑ دیں گے. ایک انٹیلیجنس ذرائع نے برطانوی اخبار کو بتایا کہ خامنہ کا پلان بھی اپنے قریبی ساتھیوں اور خاندان کے ساتھ ملک چھوڑنا ہے, جس میں ان کے بیٹے اور نامزد جانشین مشتبہ بھی شامل ہے. اس منصوبے کے تحت وہ اپنے تقریباً 20 قریبی ساتھیوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ ایران چھوڑ سکتے ہیں. اس سے قبل دسمبر 2024 میں اس وقت کے شامی صدر بشار, جو روسی صدر ولادیمیر پوتین اور خامنہ دونوں کے اتحادی ہیں, باغیوں کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد ماسکو فرار ہو گئے تھے. فورن پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں نیشنل سیکیورٹی کے سینئر فیلو جان سیٹلائٹرز نے امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی پر اپنا رد عمل ظاہر کیا. انہوں نے ہندوستان کی جانب سے امریکہ کا براہ راست نام لیے بغیر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک پیمائشی بیان جاری کرنے پر بھی اپنے رائے دی. It's important to note, first of all, that this was a law enforcement operation by the United States. Recall that Nicolas Maduro had been indicted under the Trump administration. He was and has not been recognized as the quote-unquote president of
Venezuela going back to the first Trump administration, all through the Biden administration and into the second Trump administration, nor by the European Union, nor by many countries around the world. But he was indicted as the head of the Cartel de los Soles, which is an international criminal enterprise and narco-terrorist cartel, which happens to sit in Caracas. And it was a law enforcement operation, and you'll note from the videos that it was the Drug Enforcement Administration agents that arrested Nicolas Maduro, but the U.S. Constitution gives the U.S. president the ability to order the military to assist federal law enforcement authorities if they believe those law enforcement authorities may be imperiled or hindered by actors on the ground in carrying out those law enforcement operations. So